امریکن اور برطانوی سامراج کے پٹھوں اور غلاموں کو، ان کے حاشیہ برداروں کو بتا دو، یہ پاکستان تمہارے راج کے لیے نہیں بنایا، یہ آمنہ کے لال کی خاطر بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان اولیاء کی نگری ہے، یہ پاکستان خاتم الانبیاء کی نگری ہے، پاکستان مدینے والے کا گفٹ ہے۔ اس واسطے کمینوں کو، دیوسوں کو، آئین پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کو اس پاکستان کے اندر گستاخیاں کرنے اور دندناتے پھرنے کی ہرگز اجازت اس واسطے نہیں ہے ختم نبوت کی نگری میں کوئی چور گھسے۔ نگری والے ہوں بیدار، ضروری ہے سارے سینے کا زور لگا کے، نگری والے ہوں بیدار، ضروری ہے۔ اور بتا گیدڑ اس کے قریب نہیں جاتے، شیر مر بھی جائے تو گیدڑ قریب نہیں جاتے، لیکن جو محمدی شیر ہے نا وہ مرتے نہیں ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کو لہرا کے سینے کا زور لگا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صاحبوں، ختم نبوت کا محافظ اول، بانی اول کون ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا بانی رب قدوس جل وعلا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور خاتم النبیین علیہ السلام کا محافظ خود خدا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرا اللہ خود محافظ ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم سرکار کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکیں، بس جو ان کا کرم ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو چوکیدار کے لیے قبول کر کے رکھا ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اپنے اپنے دور نبوت میں تمام انبیاء نے کانفرنسز منعقد کی، اجلاس مقرر کیے، اور جلسوں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کے دیگر محامد و محاسن کے ساتھ سرکار کی ختم نبوت کو امتیازی طریقے سے بیان کرتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس، نبوت و ختم نبوت کے تحفظ کا وعدہ لیا تھا، جیسا کہ آیہ میثاق سے ثابت ہے۔ آیہ میثاق سے ثابت ہے۔ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، نصوص عربہ کی روشنی میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیات بینات تمہارے اور میرے عقیدہ کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ سرکار کی ختم نبوت کا محافظ اللہ ہے، بانی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق خود اعلان فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
قدوس جل وعلا نے خود اعلان فرمایا ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ہاں یہ میرے رسول ہیں، میرے رسول ہیں۔ کوٹ عبد المالک والوں اللہ فرما رہا ہے میرا رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بس وہی کر سکتے ہیں جن کا عقیدہ ہے رسول ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر ہی وہ سکتے ہیں، دوسرے تو تحفظ کا نام لے کے چندے لیتے ہیں۔ اہل سنت وہ ہیں جو حفاظت کے لیے چندے نہیں، ڈنڈے بھی، بندے بھی، پھندے بھی۔ چندے اور لیتے ہیں، ڈنڈے بندے اور پھندے اور لیتے ہیں محبوب کے نام پہ۔ الحمدللہ رسول ہیں۔ جہان بدلو، سمت بدلو، طرف بدلو، اطراف بدلو، سنف بدلو، اطراف بدلو، اللہ اکبر، دور بدلو، ادوار بدلو، ملک بدلو، بلد بدلو، شہر بدلو، قریہ بدلو، بستی بدلو، ہستی بدلو، پر خاتم النبیین کی نہ بات بدلی ہے نہ ذات بدلی ہے۔ حضرات کے جی وقار اسی واسطے فرمایا وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کریم ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی قادیانی کیا کرتے ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود جس نے تفسیر صغیر و کبیر لکھی ہے، وہ زیر آیا فٹ نوٹ دے کے نیچے جا کے لکھتا ہے خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، آخر النبیین نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں افضل النبیین ہے۔ اور خاتم کا معنی وہ مہر کرتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین اور نبیوں کی مہر۔ البتہ افضل النبیین ہے تو ان کے بعد معاذ اللہ کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، اجراء نبوت پہ دلیل دیتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں۔ اور جو نبیوں کی مہر ہے مطلب یہ ہے کہ سرکار جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا، یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے گندا۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی امی کے گھر پیدا ہوا اور مجھ سے پہلے میری بہن جنت ماں کے پیٹ سے نکلی، میرے سے پہلے، بعد میں نکلا، اور میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہوں، یعنی ان کے نزدیک میں خاتم الاولاد ہوں۔ میں نے کہا مرزائیو تم کہتے ہو کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، آخری نبی نہیں، نبیوں کی مہر۔ مرزے نے کہا میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ اگر خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے جو تم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو، تو پھر تمہارے بقول مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرزا امی جی پہ مورے لگاتا رہا اور امی جی جناب بچے جنمتی رہی۔ اگر خاتم کا معنی ٹھپا بنے، مہر بنے، تو دلیلیں وہ دیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم رحیق مختوم، ایسی آیات بمعنی مہر۔ حالانکہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر النبیین، جس کے بعد کوئی حصی، ذلی، بروزی، غیر تشریعی اور غیر مستقل نبی نہیں آ سکتا۔ اور دلچسپ بات سنیے، وہ کیا ہے کہ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے، جس طرح توحید کی کوئی قسم نہیں ہے، اسی طرح نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ جو نبوت کی قسمیں بتاتا ہے وہ چور ہے، وہ ٹھگ ہے، وہ ظالم ہے،
وہ جعلی برہان ہے، جعلی نبی ہے، جبکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بنتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی اس آیت کی خود تفسیر فرمائی. تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر، جامع ترمذی شریف، سنن ابی داود، اس کے علاوہ درجنوں کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین کا معنی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم و مطالب سرور کائنات نے خود بیان فرمائے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ دیکھ لیں تھاکے ہیں، میں نے کہا مرید کے سٹنا جدو جدو نعرہ لگنا ہے، مرید کے پچھانا ہے وہ کار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اللہ کو سلامت رکھے، تاجدار ختم نبوت. حضرات ذی وقار، میرے اسٹیج پہ میری جماعت کے جید و مشاہیر علماء کرام کی جلوہ گری ہو رہی ہے، اور مجھے بھی اپنی گفتگو کو پائے تکمیل کی طرف لے جانا ہے. بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت تیری جان ہے، میری جان ہے. عقیدہ ختم نبوت دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، مومن کی شان ہے، کائنات کا مقصود ہے، کائنات کا مرکز ہے، کائنات کا محور ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ کائنات کی بقا ہے، کائنات کی بقا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلام بے معنی رہ جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کائنات ڈٹ ہو کے رہ جاتی ہے. عقیدہ ختم نبوت عمرانیات، ابلاغیات، اخلاقیات، افلاقیات، سیاسیات، معاشیات کا امین و ضامن عقیدہ ختم نبوت ہے. میں آج کے ڈکٹیٹر، آمر، غاصب، ظالم اور چور حکمرانوں کے ایوانوں تک یہ میسج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے بغیر سیاست غلاظت ہے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اندر مسلمانوں کی معیشت ہے، عزت ہے، جرت و ہمت ہے، طاقت ہے، زیست و حیات ہے. خدا کی قسم ایسے صحابہ علیہ الرضوان کے اعمال پریکٹیکلی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کا ذکر قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے کتاب الشفا کے اندر ذکر فرمایا ہے. مولوی مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے. صحابہ علیہ الرضوان فوت ہونے کے بعد بھی اپنی چار پائی پہ لیٹ کے سرکار کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے. اور ہماری تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کی نماز ٹکرے بن کے رہ جاتی ہے. اس کی سخاوت، اس کی سخاوت، اس کے صدقات و خیرات بے معنی بن کے رہ جاتی ہے. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلمہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے. اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ضروری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب نہیں آئیں گے. اور یزعم انہ نبی، فرمایا وہ بزام خیش اعلان کیا کریں گے، دعوی کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نبی ہیں. مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے بعد آئیں گے ضرور، اعلان کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا میرے غلاموں مان نہیں جانا. آقا جی کیوں؟ فرمایا کذابون، وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہوں گے. علماء کاذب نہیں کہتے. مرزا غلام قادیانی کو ہم نے جھوٹا نہیں کہا بلکہ ہمارے مدینے والے نے مرزا کو کذاب کہا ہے. صحابہ نے کذاب کہا ہے، رب تعالیٰ نے کذاب کہا ہے. سرکار کریم نے فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ملعون ہوں گے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا خاتم النبیین میں اس واسطے ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، نبوت پا سکتا نہیں، نبی بن سکتا نہیں. حضرات توجہ فرمائیے، مسئلہ سمجھ آئے گا. لفظ خاتم النبیین جو آیت ختم نبوت کے اندر ہے، اس کا معنی جو مرزائی کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، چونکہ خاتم النبیین کا معنی ہی آخر النبیین ہے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 7 ہے. اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا. مرزا کہتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلکہ نعرہ رسالت. میں خود کھڑا ہو کے آپ سے بھی التماس کرتا ہوں، جو شخصیت آئے ہیں ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سارے ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو پرچم بنا کے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. حضرات عزیز وقار، یہ وہ شخصیت ہے جن کا آپ نے استقبال کیا ہے، جنہوں نے بالخصوص تحصیل پسرور اور شہر چوندہ کے اندر ضلع سیالکوٹ کے قادیانیت کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا ہے. جنہوں نے، جو منجے ہوئے وکیل ہیں، تجربہ کار ہیں، وکیل ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، عظیم محافظ ختم نبوت، اخویم عرفان محمود برک کے سسر ہیں، سسر محترم ہیں. پہلے سسر تھے، اب سسر محترم ہیں. پہلے سسر تھے، اب سسر مکرم ہیں. پہلے سسر تھے، اب سسر معظم ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں اور بیان کرنے کا انداز نہیں. وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ قادیانی تھے اور اب برادر نسبتی حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد حامد یار ایڈوکیٹ، ان کی کاوشوں سے اور برک صاحب کی کاوشوں سے انہوں نے قادیانیت پہ 4 حرف ڈالے، لام عین نون اور تا. 4 حرف ڈالے اور تو لام الف اور قاف دے کے تو فارغ کر دیا ہمیشہ ہندو سامراج یہود و نصارہ کی لونڈی جماعت کو.
اور ختم النبیین کا دامن پکڑ لیا ہے، اس لیے آپ نے اس شخصیت کا استقبال کیا ہے۔ حضرات، مرزا غلام قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین۔ مرزائی خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین کرتے ہیں، مرزائی خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی خود اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 7 کے اندر لکھ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جن کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، نبوت پا نہیں سکتا، نبوت لے ہی نہیں سکتا۔ جس نے ہمیشہ کے لیے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہوں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آگے جا کے مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا، یہ آج کی جو کانفرنس ہے، میں اس کا لب لباب کیوں ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے مرزا غلام قادیانی جا کے لکھتے ہیں وما کان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین۔ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے ہمارے علماء پہ الزام لگتے ہیں، ہم تو 74 میں جناب من حکومتی طور پہ کافر قرار دیے گئے ہیں، ہمیں تو مولوی کافر کہتے ہیں۔ ایک ختم نبوت کانفرنس کے اندر جو محبان ختم نبوت کے زیر اثر ہو رہی ہے، انسلام ہو رہی ہے، اس میں آنے والوں سن لو، میرے میڈیا والے بھائی بھی سن لیں، یہ بات ریکارڈ کر لے، مرزائیوں کو ہم نے کافر نہیں کہا، بلکہ مرزائیوں کو سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے خود کو خود کافر کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مرزا کہہ رہا ہے مجھے حق نہیں پہنچتا، میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں۔ عبارتیں اور بھی ہیں، گفتگو کلوز کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی طویل لسٹ موجود ہے۔ یہ کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، پہلی جلد ہے، اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کافر اور کاذب جانتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار نے بھی فیصلہ فرمایا کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبیان، سرکار نے بھی فرمایا میرے بعد آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے۔ مرزا بھی تائید کر رہا ہے، مرزا بھی کہتا ہے سرکار کے بعد جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جبکہ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے خود ہی، یہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں خود مرزا غلام قادیانی نے لکھا قرآن کریم سورہ فتح آخری آیت کے پہلے الفاظ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ آیت لکھ کے معاذ اللہ مرزا کہتا ہے اس وحی اللہ میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا اور رسول بھی کہا معاذ اللہ۔ اب یہ مرزے کی صرف 2 کتابیں ہیں جن میں کہتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کافر۔ میری بات ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود لکھ رہا ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سینے کا زور لگا کے بول لیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود مان رہا ہے۔ جو آقا کریم کو آخری نبی نہ مانے وہ کیا ہے؟ جدی رشتہ داری ہے وہ ہاتھ تھلے رکھے، جدی نہیں تو وہ ہاتھ چک کے سینے کا زور لا کے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کافر۔ یہ مرزا خود لکھ رہا ہے، اور دوسری کتاب میں
5 نومبر 1901 میں جو اس نے لکھی، اس میں خود کہہ رہا ہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہی نہیں بلکہ میں عین محمد الرسول اللہ ہوں۔ اے عوام، آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ہیں ان کو بھٹو صاحب اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت الربانی نے کافر قرار دیا ہے کہ فیصلہ آسمانی نے کافر قرار دیا ہے؟ اپنی تحریروں تقریروں کی روشنی میں مرزائی خود کافر ہیں، خود کافر ہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کریں گے۔ البتہ مرزائی قادیانی مرزا کو لاہوری نہیں مانتے، قادیانی نبی مانتے ہیں، اور معاذ اللہ مسیح موعود مادی مہود مانتے ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی اپنی تقریروں تحریروں کی روشنی میں ایک بہترین انسان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ حضرات ذی وقار مرزائیوں قادیانیوں کو افواج پاکستان کے اندر اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے اندر اور کلیدی اسامیوں کے اوپر جو براجمان کیا گیا ہے، یہ سب غدار ملت ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں نے میر ظفر اللہ جمالی صاحب سے ملاقات کے دوران بھی کہا تھا، شیخ رشید صاحب کے ساتھ لال حویلی میں ملاقات کے وقت بھی کہا تھا، اور ارباب فکر و دانش اور ارباب اقتدار کے ساتھ بات کی تھی، کتابیں حوالے دیے تھے۔ مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی وہ جہاد کا منکر ہے، اور پاک فوج عسکری ونگ ہے، جہاد کے لیے بنا ہے۔ تو منکرین جہاد کو جہادی ونگ کے اندر کیوں بھرتی کیا گیا ہے؟ جب وہ منکرین جہاد ہیں تو پھر ان کو فوج کے اندر وہ کیوں ہیں؟ ان کو پاک فوج سے، عدلیہ انتظامیہ سے، جو خود عدل نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے متعلق یہ چوریاں کرتے ہیں، قرآن میں چوریاں کرتے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر بیٹھنے کے قابل ہیں؟ کسی قادیانی کو جج نہیں ہونا چاہیے، کسی قادیانی کو فوج میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کی کمزوریاں اور نالائکیاں ہیں۔ قادیانیوں کو گندے انڈے سے زیادہ برے طریقے سے باہر نکالنا چاہیے۔ قادیانیوں کو مسلمانوں کے سے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ قادیانی خود کو مسلمان تو آئین پاکستان کے مطابق نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جاگ کے رہنا ہے، جاگ کے رہنا ہے۔ اور آخر پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے، آج وہ بولے کتے کی طرح کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کریں وہ یہی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا۔ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ خاتم النبیین کے عاشقوں کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ میری درخواست ہے آپ کے سامنے، صدر انجمن محبان مصطفیٰ جناب ڈاکٹر صاحب کی ملا نے بڑی محنت کی، ان کے احباب ذی وقار نے بڑی محنت کی، آپ نے یہ مہینوں کی محنت کی، اس کو ضائع نہیں جانے دینا۔ حاضرین محترم، سنی بھائیوں، 5 سال تک اذانوں میں اور اذانوں کے علاوہ آپ نام محمد کو چومتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں۔ 5 سال کے بعد جب ایک دن آتا ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے کا، تو اس دن انگوٹھا کہاں چلا جاتا ہے؟ سوچنا میں بس یہ جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں، 5 سال تک
नाम मोहम्मद से वफा के इजहार के लिए इसको चूमते रहते हो। आइए, आज की कॉन्फ्रेंस आपको इस बात की दावत दे रही है कि अब 2018 में ये कहने वालों गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा लगाने वालों, इस नारे को सच साबित करना है। गर्दन बाद में, वजूद बाद में, 2018 में सिर्फ अंगूठा सरकार के नाम कर दो। करेंगे मुनकरीने खत्म नबुवत को अंगूठा उल्टा करके दोगे, सरकार के नाम पे अंगूठा सीधा करके लगाओगे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर।